انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ JF-17 تھنڈر نے بھارت میں گھس کر قیامت برپا کر دی۔ انڈین میڈیا پیٹنے لگا، چین فضائیہ کی گھن گرج نے ماحول گرما دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے بھارت میں گھس کر قیامت برپا کر دی۔ بھارت اور پاکستان کی LOC پر چھیڑ چھاڑی سامنے آ گئی۔ بھارت مسلسل LOC کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر بارڈر پر گشت کرانے شروع کر دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاک فضائیہ کی مشقیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ JF-17 تھنڈر نے ہمارے بارڈر پر پروازیں کی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ کی بھی پروازیں سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ماحول کشیدگی ہے، یہ ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستانی طیاروں نے ایک بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی ہے، یہ کہنا ہے بھارت کے میڈیا کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ پلاننگ کامیاب ہو گئی تو بھارت میں بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا اور گودی میڈیا چیخ کر اس حملے کی خبر دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار غصے میں ہے۔ رافیل جیسے جدید جنگی طیارے اس تباہی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مودی حکومت کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج کے اس حملے میں پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے بڑے علاقے کو ٹارگٹ کر لیا ہے، اور ان حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا خدشہ موجود ہے اگر بھارت باز نہ آیا۔ بھارت کی دفاعی صلاحیت پر پہلے ہی جو ان کے جنرلز ہیں، آرمی جنرلز ہیں، انہوں نے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی طیارے ہیں، ان کی جو گھن گرج ہے پورے بھارت میں خوف کا سما برپا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں اور سخت ترین جو بیانات ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے تھے۔ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سرحدی جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان نے بھارتی سرزمین پر ایک بھرپور فضائی حملہ کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی فضائیہ جنوبی ایشیا کی ایک مضبوط ترین فضائیہ میں شمار ہوتی ہے۔ جدید جنگی طیارے، تربیت یافتہ پائلٹس، جدید ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان کی فضائیہ ہر طرح کی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حملے میں پاکستان نے اپنے فضائی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، بھارت کو ایک زبردست جھٹکا دیا۔ پاکستان کی فضائیہ نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ بھارتی سرزمین پر حملے کیے۔ پاکستانی طیارے رات کی تاریکی میں بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جدید JF-17 تھنڈر طیارے اور دیگر جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ حملہ اتنی سرعت سے کیا گیا کہ بھارتی فضائیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ حملے کا مرکز ہدف بھارت کے دفاعی انفراسٹرکچر اور فوجی ٹھکانے ہو سکتے ہیں، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ بھارتی فوج کے کئی اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے انہیں بھاری جانی، مالی، دفاعی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس حملے میں بھارتی فضائیہ کے 20 اسٹیشنز، ریڈار سسٹم اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔
इंडियन मीडिया मन घड़त कहानियां बना रहा है कि पाकिस्तान वो जल्द हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त ऐसा कोई इरादा देखने में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान भारत को बाज रखने की कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने कहा जो तबाही मचाने का अंदिया दिया है, वो उनके भारतीय मीडिया के मुताबिक उसमें जो इंजन यूज़ हुआ है वो रूस से हुआ है। लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी और चीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है और अपनी रफ्तार, निशाना बांधने की सलाहियत, हमला करने की क़ुव्वत की बदौलत बेहतरीन समझा जाता है। JF-17 थंडर ने जो भारतीय रडार सिस्टम है उसको वो आराम से नकारा बना सकता है और भारत के रडार सिस्टम का बखिए उधेड़ सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के जो हमले का जवाब है वो देने के लिए राफ़ेल तैयारे बॉर्डर पर भेज दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी अभी तक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई, लेकिन जो भारतीय राफ़ेल तैयारे हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में ख़बर दी थी कि भारत के जो 1000 तैयारे हैं वो जो है बॉर्डर पर मौजूद हैं और अब उनकी जो मन घड़त कहानियां हैं भारतीय मीडिया की, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान जल्द हमला करने वाला है और भारत जो है वो जो हमला नाकाम बनाएगा। लेकिन इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। भारतीय फ़ज़ाइया के राफ़ेल तैयारे पाकिस्तानी JF-17 और दीगर तैयारों का मुकाबला करने में फ़िलहाल नाकाम रही हैं और कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सके। राफ़ेल तैयारे भारत के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर ख़रीदे गए थे और अभी तक उनकी कोई कारकर्दगी अभी तक नज़र नहीं आई और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया अपनी हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत भारतीय राफ़ेल को भी हिलने का मौका नहीं देगी, क्योंकि भारतीय राफ़ेल एक जदीद तैयारा है। लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी जो है वो चीनी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, उसका मुकाबला राफ़ेल भी नहीं कर सकता। राफ़ेल की जो नाकामी है वो भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर सवालात खड़े कर सकती है। JF-17 थंडर और राफ़ेल के दरमियान एक तकनीकी मुआवजा किया जाए तो दोनों तैयारों की अपनी अपनी खसूसियात दिखाई देती हैं, लेकिन इस हमले में JF-17 ने साबित कर दिया कि अपनी रफ्तार और निशाने की दुरुस्तगी में राफ़ेल से बहुत ज़्यादा आगे है। जहां राफ़ेल भारतीय फ़ज़ाइया की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, वहां JF-17 थंडर ने अपने दिफा में एक बड़ा और अहम रोल जो है वो अदा करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा हमले के बाद मोदी सरकार शदीद दबाव में आ चुकी है। भारतीय मीडिया और अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद के निश्तर शुरू कर दिए हैं। इतने महंगे राफ़ेल तैयार होने के बावजूद भारत को बड़ी नाकामी का सामना क्यों करना पड़ सकता है? मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू से ही जो रवैया, जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, इस वक्त वो शदीद गुस्से में है। लेकिन इस हमले ने भारतीय हुकूमत की कमज़ोरियाँ मज़ीद अयां करेगी अगर ये हमला शदीद हुआ और ताबड़तोड़ हुआ।